دوستو، آج زمین پر سمندروں، پہاڑوں، انسانوں اور جانوروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ سے ہی اس ہمارے پلینٹ پر موجود تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ دوستو، ہم انسانوں کو تو اس زمین پر آئے ہوئے صرف 40 لاکھ سال ہی ہوئے ہیں، جبکہ ہم سے قبل کئی اربوں سالوں تک ڈائناسورز اس زمین پر راج کر چکے ہیں۔ نہ جانے کتنی مخلوقات ہم سے قبل اس زمین پر حکومت کرتی رہی اور ہم سے قبل ہی چند قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے اس سیارے پر زندگی کا آغاز ہوا تھا؟ یہ زمین ہمیں جیسے آج دکھ رہی ہے ایسے ہمیشہ سے ہرگز نہیں تھی۔ آج بھلے ہی اس پر انسانوں کے علاوہ جانوروں کی لاکھوں سپیشیز آباد ہوں، مگر اس پر لائف یعنی زندگی کو بلڈ ہوتے ہوتے کافی سمے لگا تھا۔ اتنا سمے، اتنا وقت کہ شاید جس کے بارے میں تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ دوستو، آج سے 4.6 بلین ایئرز پہلے ہماری اس زمین کا جنم ہوا تھا۔ ہماری زمین اس وقت ایک جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی، جو کہ رہنے کے قابل تو بالکل نہیں تھی۔ آگ کے لاوا سے بنی یہ زمین ابل رہی تھی۔ اسی دوران ہمارے چاند کا بھی جنم ہوا تھا، جس کی ڈیٹیلڈ سٹوری آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، چاند کے بننے کے بعد زمین اور چاند پر لاکھوں برس تک فضا سے آئے ایسٹرائڈز اور کومیٹس بارش کی طرح برستے رہے۔ دوستو، اس پیریڈ کو ہم لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پیریڈ کے بعد زمین پر ایسٹرائڈز اور کومیٹس کی وجہ سے نائٹروجن گیس کی مقدار بھی اب بڑھ چکی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایسی چیز بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جو کہ زمین کی تبدیلی میں بہت بڑا کردار تھا، اور وہ تھا پانی۔ ناظرین، یہ ایسٹرائڈز اور کومیٹس پانی، نمک اور منرل سے بھرے ہوئے تھے۔ لاکھوں برس زمین پر ان کے برسنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب زمین پر پانی کے سمندر بن چکے تھے۔ زمین کی تقریباً ساری سطح پانی سے ڈھک چکی تھی۔ اس کے بعد اب آتش فشاؤں یعنی والکینوز نے پھٹنا شروع کیا۔ دوستو، جب زمین کی اوپر والی سطح ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور زمین کے کور میں بننے والی گرمی باہر نہیں نکل پاتی، تب یہ ان والکینوز یعنی آتش فشاؤں کے نتیجے میں باہر نکلتی ہے، اور اس وقت بالکل ایسا ہی ہوا۔ ہماری زمین پر والکینوز نے نکلنا شروع کیا۔ زمین اس وقت پانی سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن والکینوز اگلے لاکھوں برس تک اس پر نکلتے رہے، جس سے پانی کے اوپر زمین کی ٹھوس سطح بنی۔ دوستو، آج سے 3 بلین سال پہلے زمین پر حالات کافی بہتر ہونے لگے تھے۔ آتش فشاں یعنی والکینوز پھٹنا بند ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور سمندر میں چند موجود منرلز جو کہ ایسٹرائڈز سے آئے تھے، ان کے ذریعے بیکٹیریاز بننے لگے، اور یہی شاید زندگی کا پہلا بیج تھا۔ یہ بیکٹیریاز سورج کی روشنی کی مدد سے آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ ان کی تعداد سالوں گزرنے کے بعد اب بہت زیادہ ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے اب زمین پر آکسیجن بھی بڑھ رہی تھی۔ زمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہی زمین جو لاوا کی طرح ابل رہی تھی، جو کہ جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی، اسی زمین پر آکسیجن بھی موجود تھی۔ زندگی کا پہلا بیج بھی بیکٹیریاز کی شکل میں نکل چکا تھا، اور ایٹماسفیئر بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مگر اس کے بعد زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے دراڑ پڑنے لگی، اور کچھ اس طرح سے اندر کا لاوا دکھنے لگا، جو کہ کئی لاکھوں برس تک دکھتا رہا، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ایٹماسفیئر میں بہت بڑھ گئی۔ اتنی بڑھ گئی کہ زمین پر ایسڈ رین برسنے لگی، یعنی تیزاب کی بارش، جس کی وجہ سے زمین پر موجود سمندر برف میں تبدیل ہو گئے، اور زمین پر آئس ایج کا پیریڈ شروع ہوا۔ دوستو، سورج کی روشنی ہماری زمین پر موجود برف سے کچھ اس طرح سے ریفلیکٹ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے زمین اگلے کئی لاکھ برس تک آئس ایج میں ہی رہی۔
اس کے بعد پھر وہی ہوا، وولکینوز نے ایک بار پھر پھٹنا شروع کر دیا، زمین کے ایٹماسفیئر میں ایک بار پھر سے گرمی بڑھ گئی اور برف پگھلنے لگی اور زمین پر آئس ایج کا پیریڈ ختم ہوا۔ اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کے بڑھنے سے ایک مرتبہ پھر سے ایسڈ رین کی وجہ سے زمین پر آئس ایج کا دور آ گیا اور ایسا کئی بار ہوتا رہا۔ سمندر میں کئی قسم کی سپیشیز جنم لے رہی تھی اور سمندری پیڑ پودے بھی تعداد میں پھیل چکے تھے۔ دوستو، وقت کے ساتھ آکسیجن کی مقدار پھر سے زیادہ ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے اوزون لیئر تھک ہو گئی اور زمین کی سطح پر پہلا پودا اگا۔ کرتے کرتے ایسے ہی کئی قسم کے پیڑ پودے زمین پر اگنے لگے۔ اس وقت کئی درخت زمین پر 100 فیٹ تک بھی لمبے ہوا کرتے تھے۔ زمین کی ٹھوس سطح اس دوران کولائڈ ہی تھی، جسے ہم پینجیا کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، زمین کا موسم اب زندگی کے لیے مفید تھا، یعنی اس وقت زمین اب زندگی کے لیے مفید بنتی جا رہی تھی۔ اب سمندری جانوروں نے سمندر سے نکل کر آہستہ آہستہ باہر رہنا شروع کر دیا۔ زمین کے ماحول کے حساب سے ان کا رنگ روپ بدل رہا تھا اور یہی جانور اب ڈائناسورز میں ایوالو ہو گئے۔ ناظرین، انہی ڈائناسورز نے اگلے 170 ملین سالوں تک اس ہماری زمین پر راج کیا۔ اسی دوران زمین کا پینجیا کانٹیننٹ ٹوٹ کر مختلف کانٹیننٹس میں بکھر گیا اور انڈیا افریقہ سے ٹوٹ کر آگے تبت سے ٹکرایا۔ دوستو، اسی ٹکراؤ کی وجہ سے ہمالیہ کی پہاڑیاں وجود میں آئی تھی۔ دوستو، آج سے 66 ملین سال قبل زمین پر سب کچھ نارمل تھا۔ زمینی اور سمندری جانور آرام سے رہ رہے تھے۔ زمین پر ڈائناسورز کا راج تھا، مگر اب کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کی کلپنا شاید کسی بھی جانور نے اس وقت نہ کی ہوگی۔ 10 سے 15 کلومیٹر تک کے سائز جتنا بڑا میٹیروئڈ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوا اور 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے زمین کے ساتھ ٹکرا گیا، جس کے بعد قریب موجود سب کچھ راکھ بن کر اڑ گیا۔ زمین پر قیامت کا منظر تھا۔ ارتھ کویکس اور سونامیز نے پوری زمین کو لپیٹ میں لے لیا۔ صرف چند ہی گھنٹوں میں زمین پر موجود 70% سے بھی زیادہ جانور مر گئے تھے، جن کی مکمل سٹوری آپ ہماری اس ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، پچھلے 170 ملین سالوں تک راج کرتے آ رہے ڈائناسورز خود کو اس سے نہ بچا پائے اور ان کا خاتمہ ہو گیا۔ سب ڈائناسورز زمین سے ایکسٹنکٹ کر گئے تھے۔ صرف وہی جانور بچے جو سائز میں چھوٹے تھے اور زمین کے اندر رہ سکتے تھے۔ زمین پر دھول کی وجہ سے سن لائٹ مکمل بلاک ہو گئی اور پھر سے ایسڈ رین برسنے لگی اور زمین ایک مرتبہ پھر آئس ایج میں چلی گئی۔ چند ہزار سال کے بعد سب کچھ واپس پہلے جیسا ہونے لگا تھا۔ زمین پر سب کچھ نارمل ہونے لگا تھا۔ زمین کے اندر چھپے جانور باہر نکلنے لگے۔ اسی وقت انسانوں کے دور کا زمین پر آغاز ہوا، یعنی آج سے 5 ملین سال پہلے، اور انسانوں نے آہستہ آہستہ کھانے کی تلاش میں پوری دنیا میں پھیلنا شروع کر دیا اور ان کا رنگ روپ موسم کے حساب سے تبدیل ہوتا گیا۔ ہم انسانوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بولنے کے لیے زبان بنائی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر موجود سب سے طاقتور بنتے چلے گئے۔ اور دوستو، آج ہم نہ صرف زمین بلکہ ہماری کائنات یعنی یونیورس کو کھوجنے کے لیے خلا میں بھی جا چکے ہیں۔ ہماری زمین کو آج جیسا بننے کے لیے کئی کروڑ سال کا وقت لگا ہے، مگر دوستو، ہم زمین کو پھر سے گرم کر رہے ہیں۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق زمین پر اگر گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو شاید ہم بھی ڈائناسورز کی طرح زمین پر ایک قصہ بن جائیں گے۔ ممکن ہے کہ انسانی زندگی ایک ایسا قصہ بن کر رہ جائے جسے نہ تو کوئی سننے والا ہوگا اور نہ تو کوئی سنانے والا۔ اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو ہمیں تباہ کر دینے والے ہتھیاروں اور لڑنے کی بجائے کسی دوسرے پلینٹ پر جا کر رہنا سیکھنا ہوگا، اور دوستو وہ بھی محبت اور امن سے۔
کیونکہ دوستو محبت فاتح عالم ہے۔